اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام نبی المکی المدنی القرشی الہاشمی صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین مولانا الثقلین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و وارث علمہ علم الانبیاء والمرسلین فاتح خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال سبحانہ حق تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ صلوات۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سادات عظام و مومنین کرام، اس طالب علم نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ اگر میرے رسول ان سے کہہ دو، اگر تمام انسان اور جن مل کے بھی کوشش کریں اس قرآن کی کوئی مثل لا سکے تو نہیں لا سکیں گے۔ یعنی اللہ نے پوری کائنات کو ایک پیغام دیا کہ جب تم سامت قرآن جیسا انسان اور جن مل کے نہیں لا سکتے تو ناطق قرآن جیسا کہاں سے لے آؤ گے؟ جب کتاب جیسا نہیں لا سکتے تو وارثان کتاب جیسا کہاں سے لے کے آؤ گے؟ میں انتہائی مختصر لمحات میں آپ سامعین کو، چہرے سارے میرے شناسہ ہیں لیکن یہاں میری حاضری پہلی ہے۔ میرے محترم سامعین، انسان اور جن مل کے بھی ان یاتون بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل لانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ، قرآن کا دعویٰ ہے کہ تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ کس کی؟ قرآن کی۔ یہ قرآن کیا ہے؟ میں پھر قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہوں، سورۃ النساء آیت نمبر 82، بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، آپ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ انسانوں سے۔ پہلی آیت میں کیا کہا؟ کل، میرے حبیب ان سے کہہ، میرے حبیب تو ان سے کہہ۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ زبان کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ توجہ رکھیے گا، زبان استعمال ہو رہی ہے مصطفیٰ کی۔ پتا چلا اللہ جب بھی کائنات میں عام لوگوں سے بات کرے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ یہ اللہ جب بھی عام انسانوں سے بات کرے تو مصطفیٰ کے لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ سے بات
تو پھر لہجہ کس کا ہوگا؟ معراج میں مصطفیٰ کو بلا کے جب اللہ نے خود مصطفیٰ سے کلام کی تو لہجہ کس کا تھا؟ خدا کرے میرا پیغام میری بات پہنچائے. اللہ جب کائنات سے بات کرتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان استعمال کرتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ سے بات کرتا ہے تو علی کے لہجے میں. افلا یتدبرون القرآن، آپ قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. توجہ میرے ساتھ رہے. میں قرآن اور علی کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ان کا رشتہ کیا ہے؟ ان کا جوڑ کیا ہے؟ میرے محترم سامعین، اللہ قرآن میں کہتا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، آپ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، یہ جو قرآن ہے یہ غیر اللہ نہیں. توجہ ہے میرے ساتھ، یہ قرآن غیر اللہ نہیں. لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوائے سے کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. یعنی پتا چلا قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن قرآن کے لیے حکم ہوا یہ غیر اللہ نہیں. تو کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہیں تو کافر، غیر اللہ کہیں تو کافر. بڑا پیچیدہ مرحلہ ہے میرے محترم سامعین. قرآن کی آیت سورۃ النساء، ترجمہ جس کا جی چاہے جا کے اٹھا لینا. قرآن کو اگر غیر اللہ کہیں تو کافر، اللہ کہیں تو کافر، تو پھر یہ کیا ہے؟ پتا چلا کچھ وجود ایسے ہیں جو اللہ تو نہیں لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں. وہ اللہ نہیں لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں. اب پتا چلا معصوم نے کیوں کہا تھا ہمارے پروردگار سے رابطے کچھ ایسے ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم بسم اللہ جی وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم رہتے ہیں، وہ رہتا ہے. یہ قرآن ہے. لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. میرے محترم سامعین، پھر یہ طالب علم پوچھنے کی جسارت کر رہا ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ مجھ میں کوئی اختلاف نہیں، تو پھر سب قرآن پڑھنے والوں میں اختلاف کیوں ہے؟ ہے نا اختلاف؟ قرآن پڑھنے والوں میں اختلاف کیوں ہے؟ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ میں کوئی اختلاف نہیں. ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے. دلیل قرآن سے، بات قرآن سے. بھئی ہم قرآن کے ساتھ ہیں، وضو سیدھا کرے ہم قرآن کے ساتھ، وضو الٹا کرے ہم قرآن کے ساتھ، روزہ 10 منٹ پہلے کھولے ہم قرآن کے ساتھ، روزہ لیل میں کھولے ہم قرآن کے ساتھ. دیکھیں جو بھی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھے بھئی ہم قرآن کے ساتھ، نماز ہاتھ کھول کے پڑھے ہم قرآن کے ساتھ، زکوٰۃ دے ہم قرآن کے ساتھ، خمس دے ہم قرآن کے ساتھ. نبی کو امی مانے اور یہ سمجھ کے مانے کہ نبی ان پڑھ ہے، کہتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ. جو نبی کو خلقت آدم سے پہلے نبی مانے ان کا بھی دعویٰ ہے ہم قرآن کے ساتھ. جو نبی کو اپنے جیسا بشر مانے وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ. جو نبی کو اللہ کا نور مانے وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ. بھئی سب کا دعویٰ ہے ہم قرآن کے ساتھ، ہم قرآن کے ساتھ. میں پریشان ہو کے قرآن کی بارگاہ میں دست بستہ پوچھا، میں طالب علم ہوں، قرآن سب کہتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ ہیں، تو بتا تو کس کے ساتھ ہے؟ تو
بتا تو کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کی آواز آئی، میں نازل ہوا ہوں قلب مصطفیٰ پر، زبان مصطفیٰ سے پوچھو میں کس کے ساتھ ہوں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا یا رسول اللہ۔ سب کہتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ ہیں، یہ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ ایک مرتبہ وما ینطق عن الہوا والی زبان حرکت میں آئی اور پیغمبر نے کہا القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ واہ واہ، ایسے لوگوں کو جہنم کی رضا کہتے ہیں، اس محمد کو بشر کہتے ہو، اے بدبخت ہو جس کے نائب کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ دیکھیں سب کا دعویٰ ہم قرآن کے ساتھ، قرآن کا دعویٰ میں ہر کسی کے ساتھ نہیں، میں ہوں علی کے ساتھ نہیں، میں روایتیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میرے دامنے وقت میں گنجائش نہیں، لیکن پھر بھی قرآن کی آیت دے کے جا رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر، قرآن نازل ہوا مصطفیٰ کی شہادت کے لیے، قرآن نازل ہوا نبوت پر گواہی دینے کے لیے، قرآن نازل ہوا نبی کے لیے۔ جہاں قرآن مصطفیٰ کی نبوت پر گواہ، وہاں علی بھی مصطفیٰ کی نبوت پر گواہ۔ قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی نازل ہوئے، قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن ہدی للمتقین، علی امام المتقین۔ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، علی بھی ہدایت دیتا ہے، قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، دونوں نازل ہوئے مصطفیٰ کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا میرے محترم سامعین، جتنی آسمانی کتابیں اتری، جتنے صحیفے اترے، نبی اس کو لینے کے لیے کسی مخصوص جگہ پہ جاتے تھے۔ تیرے نبی کی عظمت یہ ہے کہ تیرا نبی جہاں ہوتا قرآن وہیں آتا۔ نبی قرآن لینے کے لیے کہیں نہیں جاتے تھے، نبی گھر میں قرآن گھر میں، نبی گلی میں قرآن گلی میں، نبی میدان میں قرآن میدان میں، نبی پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ، نبی مسجد میں قرآن مسجد میں، نبی منبر پر قرآن منبر پر، نبی سجدے میں قرآن سجدے میں، نبی رکوع میں قرآن رکوع میں، نبی گھر میں آ کے چادر کے نیچے آ جائیں قرآن چادر کے نیچے، نبی کسی کو بلائے تو قرآن، نبی کسی کو اٹھائے تو قرآن، نبی کسی کو پاس بلائے تو قرآن، نبی کسی کو گود میں بٹھائے تو قرآن، نبی کسی کو چاہنے کا اشارہ کرے تو قرآن، نبی کسی کا بازو بلند کرے تو قرآن۔ یہ نبی کی عظمت ہے کہ جہاں جہاں نبی وہاں وہاں قرآن۔ کبھی بھی میرا نبی قرآن لینے کے لیے کہیں نہیں گیا۔ یاد رکھنا یہ نبی کی عظمت ہے کہ جب نبی جہاں ہوتے جبریل قرآن لے کے وہیں آتا، تو جو نبی قرآن لینے کے لیے کہیں نہیں جاتا وہ 13 رجب کو علی لینے کعبے میں آ گیا۔